دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ ہمیں جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے۔ حضرت والا ہمارے سامنے جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میری رودات غم تا حشر پڑھی جائیں گی، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائیں گی۔ پھر دیکھنا مقتل میں کبھی سناٹا نہیں ہوگا، پھر دیکھنا مقتل میں کبھی سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہی بات کہی جائیں گی۔ محترم و مکرم علماء کرام و مہمانان عظام، وہ حقیقت بات یہ ہے کہ اب ہم ان مستجاب گھڑیوں میں شامل ہو چکے ہیں جن کا ہم بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ تو چلیے، ہمارے درمیان ایک دل نواز شخصیت ہماری ہم نشی بنی ہوئی ہے، ہماری توجہ کا مرکز و مرجع بنی ہوئی ہے۔ ایک شریف النفس شہسوار علم و ادب، فکر و فن کا جاباز مجاہد، جو تھکے بغیر رکے بغیر اپنی منزل کی جستجو میں مگن ہے۔ کرتاس و قلم سے وابستگی اور تخلیقی سرگرمیوں کے حوالے سے اپنے خلوص و محبت کو شان بے نیازی کے ساتھ شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی بانٹ رہا ہے، اور تشنگان علوم نبوت کو اپنے اچھوتے انداز سے سیراب کر رہا ہے۔ سنا ہے اس شخص کو اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں، اور اس کے پڑھانے میں ہے ایسی مٹھاس کہ بخار بھی ہو تو بچے مدرسے آتے ہیں۔ سنا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو پھول ٹپکتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو ذرا سن کر دیکھتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اس سے میری مراد جہاں دیدہ شخصیت، تقریباً 20 ممالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی، رکن شورا ازہر ہند دارالعلوم دیوبند و صدر رابطہ مدارس اسلامیہ مہاراشٹر و رکن اسمبلی MLA شہر مالیگاؤں کی شخصیت ہے۔ تہذیب کے اشتراک کی بلند فصیلوں پہ جلتے ہوئے سب سے روشن چراغ کی روشنی کا نام ہے حضرت اقدس مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی۔ اب میں اس عظیم المرتبہ شخصیت کو عاجزانہ بصد و احترام و التجا کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے پند و نصائح سے شریک جلسہ کو مستفیض فرمائے۔ آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی پہاڑوں پر برف جمی ہے، سمندر کی جبینوں سے ستاروں کی حدوں تک، سمندر کی جبینوں سے ستاروں کی حدوں تک۔ اور ایک شعر حضرت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کی ٹھوکر میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت والا سے بصد و احترام التماس ہے کہ حضرت والا اپنے پند و نصائح سے مستفیض فرمائیں۔ مجمع بالکل خاموشی اختیار کر لے، وقت کی نزاکت کو سمجھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ انہی بچوں سے قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں، یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں۔ جامعہ حسان ابن ثابت کا یہ سالانہ پروگرام ہے، اور مکاتب دینیہ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ در حقیقت بچوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارے بچے سال بھر میں مکتب میں رہ کر کے انہوں نے کیا سیکھا ہے، اس کے مظاہرے کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام مکتب کا گھنٹوں چلتا ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ مکتب میں رہ کر کے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، اس کا مظاہرہ ہو، اور بچوں سے زیادہ ان کے ماں باپ کو خوشی ہوتی۔ ظاہر بات ہے کہ ماں باپ کیسے بھی ہوں، دیندار ہوں نہ ہوں، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک رہیں، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سماج میں اچھا مقام پانے والے شخص بنیں۔ گنہگار شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسا صاحب نسبت بنے۔ ماں باپ کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا
کہ وہ کسی کے بچے کے لیے ایسے مقام و مرتبے کی خواہش کرے۔ ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، ان کی چاہت اور منشا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ آگے چلے جائیں، ہم سے زیادہ ترقی کریں، سماج میں ہم سے زیادہ ان کو عزت ملے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو مکاتب قرآنیہ کا یہ پروگرام در حقیقت بچوں کا پروگرام ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو وقت لے کر کے آنا چاہیے، بچوں کو سننا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ بچپن ہی وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس وقت ان بچوں کو جو انعام ہم بڑوں کے لیے معمولی ہوتا ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یہ چھوٹا سا انعام بھی ان کی زندگی کے لیے سنگ میل بنتا ہے، اور بے پناہ انہیں خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ان جیسے پروگراموں میں ہم جب آئیں تو کچھ پیسے جیب میں رکھ کر کے آئیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ادارے کے ذمہ داروں کو اپنی ایک اچھی رقم دے کر کے پروگرام میں حصہ لینے والے تمام بچوں کو انعام ملے، ایسی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ کریں گے؟ بات ہے بظاہر معمولی اور چھوٹی، لیکن اس کا نتیجہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ بچپن میں، تعلیمی دور میں جن بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے وہ آگے چل کر کے بڑا مقام حاصل کرتے ہیں، اور جن بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے اور وہ سماج میں یا تعلیمی میدان میں آگے نہیں جا پاتے۔ اس لیے بچوں کی حوصلہ افزائی بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیں نعمت کے طور پر دیے، یہ بچے ہماری دنیا بھی ہیں، ہماری آخرت بھی۔ اگر یہ بچے صحیح معنوں میں مکتب کی تعلیم ان کے اساتذہ کے زیر نگرانی رہ کر کے حاصل کر لیں اور ان کی صحیح معنوں میں تربیت ہو جائے اور انہیں اس بات کا احساس دلا دیا جائے کہ تم مسلمان ہو، ان کے دل و دماغ میں یہ بٹھا دی جائے کہ تم مسلمان ہو، تو مرتے دم تک یہ بچہ ایمان پر اور اسلام پر قائم رہے گا، کبھی ارتداد کی آندھیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ ابھی ظہر کی نماز کے بعد علماء کرام میں میری بات تھی، میں نے اسی جانب متوجہ کیا کہ آج پورے ملک میں ایک آواز چل رہی ہے لو جہاد کی۔ ہم مسلمانوں پر الزام یہ ہے کہ ہم غیروں کی بہن بیٹیوں کو ورغلا کر کے ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملہ اس کے الٹا ہے۔ مسلمانوں کی بچیوں کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ انہیں ورغلایا جاتا ہے، ان کے پیچھے نوجوانوں کو لگایا جاتا ہے، انہیں جھوٹی محبت کا جھانسا دیا جاتا ہے، اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بچی اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں آ جائے۔ جو جانکار لوگ ہیں ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک فرقہ پرست جماعت ہے جو باقاعدہ ایسے نوجوانوں کو جو مسلمانوں کی بچیوں کو ورغلا کر کے ان سے اسلام چھڑوا دیتے ہیں، ان کو لاکھوں روپے دیے جاتے۔ یہ پورے ملک میں اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ان بچیوں کے سرپرستوں کا، ان کے ماں باپ کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے یہ۔ اس لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کام صرف علماء کرام کا ہی نہیں، ہر ماں باپ کا ہے۔
جس کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، وہ اپنا بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو مسلمان بنائے، اسے اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مذہب اسلام کے پیروکار ہیں۔ اس بات کا احساس دلائیں کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ حقیقی مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ دین برحق ہے، کامل و مکمل دین ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کی ابتدا اور آغاز ہمارے جد امجد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اور یہ دین جسے دین اسلام کہتے ہیں، اس کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی تھی، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ دین ان کے زمانے سے ہو کر کے گزرتا رہا۔ حالات کے پیش نظر احکامات بدلے جاتے رہے، احکامات ختم کیے جاتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کے تشریف لائے۔ جب آپ خاتم النبیین بن کر کے آئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 23 سال کا عرصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں گزارا۔ احکامات آتے رہے۔ سب سے پہلی وہی قرآن کریم کی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 3 سال کا وقفہ رہا، پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی کوئی سورت نازل ہوتی رہی، اور 23 سال کا عرصہ، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور زندگی کے آخری سال میں آپ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہ ایک حج کیا تھا۔ ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ظاہر بات ہے حج کی فرضیت بعد میں آئی، لیکن حج پہلے سے ہوتا رہا، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر نبی اپنی زندگی دعوت و تبلیغ کی محنت میں گزار کر آخری مرحلے میں اللہ کے گھر بیت اللہ پر حاضری لگایا کرتا تھا۔ ہر نبی نے حج کیا ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا۔ آج جیسا حج ہوتا ہے ایسا حج نہیں ہوتا تھا، کچھ اور اس کا طور طریقہ تھا۔ لوگ بغیر کپڑے کے طواف کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح لوگ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق کی عمارت میں سن 9 ہجری میں حج کروایا گیا، اور پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکہ روانہ کیا، کچھ اعلانات کروائے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جس کی طرف سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اعلان کرنے والا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ آئے، اور آ کر کے انہوں نے کچھ اعلانات کیے۔ ان اعلانات میں ایک اعلان یہ بھی تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اللہ کے گھر کا طواف بغیر کپڑوں کے نہیں کرے گا۔ آج کے بعد کوئی مشرک اور کافر
حج کے لیے اللہ کے گھر پر نہیں آئے گا۔ ایسے بہت سارے اعلانات کروائے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق نے حج کیا۔ اگلے سال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے باقاعدہ اعلان کروایا کہ اس سال میں حج کروں گا۔ آپ کے اعلان کے بعد تمام صحابہ کرام نے حج کی تیاری شروع کر دی۔ جن کے پاس سواری تھی، جن کے پاس مالی حیثیت اور استطاعت تھی، ایسے تمام لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور حج کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، وہ حج کرنے آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے اللہ کے گھر پر حاضری دی، حج کیا، لیکن ان 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ ایسی جماعت نہیں تھی جیسی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر حاضر تھی۔ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا۔ اور جب آپ میدان عرفات میں وقوف کے بعد، میدان مزدلفہ میں وقوف کے بعد مینا واپس آئے تو آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے، آج کے دن تمہارے لیے، تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا کی، بے پناہ کرم ہے۔ اور مزید یہ کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے، مکمل شریعت دی ہے۔ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ گزرے، ان کی امتیں گزری، ان کے پاس دین تھا، لیکن ایسا مکمل دین نہیں تھا جیسا مکمل دین اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو عطا کیا۔ یہ دین اسلام ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اور یہ کوئی ہم عقیدت میں نہیں کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اپنے دھرم اور مذہب کو ہم ہر اعتبار سے مکمل کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ روئے زمین کی سچائی ہے۔ اور اللہ پاک نے جب یہ اعلان کر دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو پھر دین اسلام کے علاوہ اس دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ادیان اسلام کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اگر پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ پاک کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے، برحق دین ہے۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور دین و مذہب اختیار کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے ایسا دین ہمیں عطا کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان مکتب میں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھنے آتے ہیں۔ مکتب کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ ہم مسلمان ہیں،
اور ہمارا دین اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہیں اور سب کے سب نامکمل ہیں۔ ایک اسلام ہی ایسا دین ہے جو بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک کے احکامات بتاتا ہے، اور صرف عبادت ہی میں نہیں، معاشرت میں، معیشت میں، اخلاق میں، ایمانیات میں، ہر لائن سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مذہب اسلام ہمیں پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی، لیکن اسلام میں یہ بات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اپنے عمل کے ذریعے سے سکھلا کر کے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قسطنطنیہ پہنچے اور وہیں پر ان کا مزار بھی ہے۔ انتقال ہوا قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے، فصیل کے باہر ان کا مزار ہے۔ کسی اور مقام پر گئے تھے اور قضائے حاجت کی ضرورت تھی، استنجا کرنا تھا، کسی سے پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ فلاں جگہ، جیسے کوئی اجنبی کوئی مہمان ہمارے یہاں آ جاتا ہے، اسے واش روم جانا ہو وہ پوچھتا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ واش روم ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھا، انہیں بتایا گیا۔ جب وہاں گئے دروازہ کھول کر کے دیکھا تو بیٹھک قبلہ رخ تھی۔ آدمی پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھے تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، تو وہ واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو استنجے کے لیے واش روم پوچھ رہے تھے اور جب آپ کو بتایا گیا تو آپ واپس آ گئے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں ہمارے نبی نے اس بات کی تاکید کی ہے، ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے آدمی بیٹھے تو اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے اور اس کی پشت یعنی پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہاں تک کی تعلیم دی گئی، ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا گیا، پانی پینے کا طریقہ بتایا گیا، ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا گیا، ہمیں مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا، ہمیں سونے کا طریقہ بتایا گیا، ہمیں اٹھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ گھر میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں، گھر سے نکلے تو کیسے نکلے، گھر میں داخل ہوں تو کیا دعا پڑھ کے داخل ہوں، گھر سے نکلے تو کیا دعا پڑھ کے نکلے۔ ایسا مکمل دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ مکتب کے ذریعے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ اگر یہ بات بچپن میں ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی تو انشاءاللہ مرتے دم تک یہ اسلام پر قائم رہیں گے، یہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے، کبھی اسلام چھوڑ کر دوسرے کسی دین کی طرف نہیں جائیں گے۔ میں نے دوپہر میں جو علماء کرام تھے ان کے درمیان یہ بات رکھی تھی کہ ہم مسلمانوں میں کسی کی بہن بیٹی اگر مرتد ہو گئی اور کسی غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے اس نے رہنا قبول کر لیا، آپ اس کا ماضی دیکھو، اس کی زندگی دیکھو، تحقیق کرو، وہ کبھی مکتب نہیں گئی ہوگی، مکتب جا کر کے اس نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لینا۔ آج ہم پریشان ہیں، ایک بچی اگر مرتد ہو کر کے ماں باپ گھر بار خاندان کو چھوڑ کر کے جاتی ہے تو کس طرح ہماری رسوائی ہوتی ہے اور کس طرح جگ ہنسائی ہوتی ہے۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا سد باب ہو تو ہمیں مکتب کا نظام مضبوط کرنا چاہیے۔ کسی عالم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی یہی ہے کہ اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، کتاب کا نام ہے۔ آپ وہ کتاب خریدیے، منگوائیے، اور آپ اس کتاب کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان کس طرح ہمیں بات کرنی چاہیے، کیا انہیں سکھانا چاہیے، کیا بتانا چاہیے۔ آپ یقین مانیے یہ بچپن ان کا دماغ سادہ تختی کی طرح ہوتا ہے، ہم اس پر جو لکھ دیں گے، ان کو جو سکھا سمجھا دیں گے، ساری زندگی انہیں یاد رہے گا۔ ایک حدیث ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کا علم ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پر کوئی تحریر کندہ کر دی گئی۔ ظاہر بات ہے پتھر پر اگر کچھ لکھ دیا گیا اس طرح کہ اسے کریدا گیا، اور پتھر پر کرید کر کے کچھ لکھ دیا گیا تو صدیاں گزر جاتی ہیں، اس پر لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ پر اگر بھلائی اور خیر کی باتیں ہم مکتب کے زمانے میں اگر ان کو سکھا دیے، بتا دیے، اور ان کے سادہ دماغ کی تختی پر لکھ دیے تو مرتے دم تک ان کو یہ بات یاد رہے گی۔ اس لیے مکتب کی تعلیم کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ علماء کرام کے سامنے میں نے یہی بات رکھی کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کی اس درجے میں پذیرائی نہیں ہوتی جیسی پذیرائی ہونا چاہیے، اور آپ کی تنخواہ ایسی نہیں ہوتی جیسی آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے، لیکن آپ یقین مانیے آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بینر پر اوپر حدیث لکھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور قرآن کریم سکھلائے۔ ایک زمانہ تھا، ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری مائیں اور بہنیں گھر کے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتی تھیں، تجوید سے قرآن کریم پڑھایا کرتی تھیں، دین کی بنیادی باتیں، اخلاقی صفات گھر کے بچوں میں آ جائے اس بات کی کوشش کیا کرتی تھی۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے افراد تیار ہوتے تھے، جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ تیار ہوتے تھے۔ آج ہمارا گھر تعلیم اور تربیت سے خالی ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر میں مائیں اپنے بچوں کو اب پڑھاتی نہیں ہیں، ہمارے گھر میں مائیں بچوں کو اچھے اخلاق کا عادی نہیں بناتی، بچوں کی تربیت نہیں کرتی، اور یہ کام اب مکتب کے سپرد کر دیا گیا۔ اب اگر ان بچوں اور بچیوں کو مکتب میں بھی تعلیم و تربیت، دین کی بنیادی باتیں، اچھے اخلاق اگر نہیں سکھائے گئے تو ان بچوں کو یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ اس لیے مکاتب کا یہ نظام پورے ملک میں پھیلنا چاہیے، اور مسلمانوں کا کوئی بچہ، کوئی بچی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مکتب میں نہ آئے ہو اور قرآن کریم اور دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ نہ کی گئی۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہم اپنے مکتب کے ارد گرد جو بستی ہو، ہم اس بستی میں گھر گھر جائیں، سروے کریں کہ آپ کے یہاں چھوٹا بچہ بچی ہے، اگر ہے تو اسے آپ مکتب میں بھیجیے، آپ سروے کر کے ان کو لائیے، اور مسلمانوں کے بچوں کو نورانی قاعدہ، ناظر قرآن کریم،
دین کی بنیادی تعلیمات، اچھے اخلاق اور ان کی تربیت کی فکر کریں۔ آپ یقین مانو ایک وقت آئے گا کہ آنے والی صدی، آنے والا وقت اسلام کا ہوگا۔ ہم مایوس نہیں ہیں۔ آج ملک کے حالات جس طرح ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی جس طرح کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک وقت تھا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے پاس کوئی مذہب نہیں تھا، کہتے تھے کہ ہندوازم ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ایک سنسکرتی ہے، یہ دھرم اور مذہب نہیں ہے۔ اب یہ لوگ لائے ہیں سناتن دھرم، سناتن دھرم۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آج سے 150 سال پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے پاس ان کی دیوی دیوتاؤں کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ یہ تو سب بعد میں لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لی، ورنہ کوئی تصویر وصویر نہیں تھی۔ بعد میں لوگوں نے الگ الگ طریقے کی تصویریں بنا کر کے لوگوں کے درمیان اسے وائرل کر دیا اور اسی کو رائج کر دیا۔ ان کے پاس نہ کوئی مذہب ہے، ان کے پاس نہ کوئی دھرم ہے، کچھ نہیں۔ آپ یقین مانیے قرآن کریم میں بتاتے ہیں کہ 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے 553 آیتیں احکام کی ہیں جو ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اور 6000 سے زائد آیتیں پوری دنیا انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم، مذہب اسلام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ کل رات کے جلسے میں، مدرسہ جامعہ العلوم بالاپور کے جلسے میں یہ بات آئی لوگوں کے سامنے کہ سامنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دھرم اور مذہب کے نام پر۔ آپ اگر سنجیدگی کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ ان کے سامنے اگر مذہب اسلام کی بات رکھی جائے گی تو ان کا دل بھی اسے قبول کرے گا۔ اللہ اس کے رسول کی بات میں اتنی تاثیر ہے، اتنی جاذبیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک اذان کا عمل، ایک نماز کا عمل جب صحیح معنوں میں اس کے تعارف کے ساتھ لوگوں کے درمیان آتا ہے تو وہ بے پناہ متاثر ہوتے۔ ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہو اور نماز کا موقع آ جائے، جنرل بوگی میں کھڑے رہنے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی، لیکن اگر کوئی مسلمان اس بوگی میں نماز پڑھ لے، لوگوں سے کہے کہ مجھے 2 رکعت 2 منٹ چاہیے، تھوڑی سی مجھے جگہ دے دو، نماز پڑھنی ہے۔ آپ نماز پڑھو، چاروں طرف سے لوگ آپ کو دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ مذہب اسلام کی عبادت ان کے سامنے آتی ہے۔ جو لوگ ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے اور اپنے درمیان ہم جیسے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، نماز پڑھ لینے کے بعد وہ آپ کو عقیدت اور محبت کے ساتھ دیکھتے، آپ کو بیٹھنے کی جگہ دیتے، آپ کی عزت اور آپ کا احترام کرتے۔ آپ نماز کا عمل ان کے سامنے پیش کر کے تو دیکھو، نماز سے زیادہ جاذبیت والا عمل کوئی دوسرا نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اتنا زمانہ گزر گیا، ملک کی آزادی پر 75 سال گزر گئے، ہم نے اپنے برادران وطن کو اذان کا معنی و مفہوم بھی نہیں سمجھایا۔ آج ان کی ایک بہت بڑی اکثریت ہم سے پوچھتی ہے
کہ تم جب نماز کے لیے بانگ دیتے ہو تو اس میں اکبر بادشاہ کا نام کیوں گھڑی بار بار لیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ ایسا سمجھتے ہیں ہم مغل حکمرانوں میں سے اکبر بادشاہ کا نام لے رہے ہیں۔ ہم نے آج تک اس ملک میں بسنے والے اپنے برادران وطن کو اذان کا معنی و مفہوم بھی نہیں بتا سکے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم میں اس بات کا احساس آنا چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ برادران وطن کے درمیان اسلام کی صحیح تعبیر پیش کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس ملک میں چنگیز خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک انتہائی ظالم بادشاہ گزرا۔ میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چنگیز خان کا بیٹا شکار کے لیے نکلا تو 2 دن پہلے سے اس نے ڈھنڈورا پٹوا دیا تھا کہ فلاں دن ہم شکار کے لیے نکلیں گے، اس لیے لوگ جنگل خالی کر دیں۔ یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا تھا، اور جب یہ شکار کے لیے جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا تو ایک آدمی جاتا ہوا دکھ گیا، ایک آدمی جاتا ہوا دکھ گیا۔ اور پھر بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، شہزادہ تو 2 قدم آگے ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں نا چائے سے زیادہ کیتلی گرم رہتی، چائے سے زیادہ کیتلی گرم رہتی ہے۔ تو بادشاہ ہوتا ہے، اور شہزادے کا دماغ تو بادشاہ سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ اسے بہت خراب لگا، بہت گراں گزری یہ بات کہ ایک آدمی، ہم نے اعلان کروایا تھا کہ جنگل خالی کر دو، یہ کون آدمی ہے جو جنگل میں سے جا رہا ہے؟ حکم دیا اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو اس مسافر کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ جب وہ شخص آیا تو شہزادے نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم شکار پر آنے والے تھے؟ ہم نے تو اعلان کروایا تھا کہ جنگل خالی کر دو، تم جنگل میں کیسے دکھائی دیے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کا اعلان میں نے سنا نہیں تھا، میں سفر کر رہا ہوں تو میں اپنے راستے جا رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ شکار کے لیے آنے والے ہو۔ جواب بہت معقول تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب ظالم کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ سزا دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بات بتا۔ تو مسافر نے کہا کہ پوچھئے۔ تو شہزادے کے ساتھ شکاری کتا بھی تھا، تو شہزادے نے اس مسافر سے پوچھا کہ چل یہ بتا کہ تو اچھا ہے یا یہ میرا کتا اچھا ہے؟ اب وہ مسافر پریشان ہو گیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اچھا ہوں اور یہ کتا اچھا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے یہ شہزادے کا کتا ہے، شکاری کتا ہے، بادشاہ کو ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا مجھے سزا دینے کا۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ کتا اچھا ہے تو شہزادہ کہے گا کہ تو بھی انسان میں بھی انسان، تو کیا مجھ سے بھی اچھا ہے یہ کتا؟ اب وہ آدمی شش و پنج میں پڑ گیا کہ میں کیا جواب دوں۔ کہتے ہیں نا کہ ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے، اللہ پاک جس طرف چاہیں اس طرف پھیر دیتے۔ اللہ نے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس مسافر نے کہا کہ شہزادے صاحب، اگر میرا انتقال اگر ایمان پر ہو گیا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اور اگر میرا انتقال ایمان پر نہیں ہوا تو یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ اب
ہلاکو خان سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے جواب کیا دیا. تو اس نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ اگر تمہارا انتقال ایمان پر ہو گیا تو تم کتے سے اچھے ہو، تو یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان کیا ہے؟ تو اس مسافر نے ایمان کیا ہے شہزادے کو بتایا. اب جب شہزادے کو ایمان بتایا گیا تو اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا تھا. اس مسافر کی بات شہزادے کے دل میں آ گئی. تو اس نے اس مسافر سے کہا کہ دیکھ، میں ولی عہد ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، میں ولی عہد ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں بادشاہ بنوں گا. جس وقت میں تخت پر بیٹھوں گا اور میری بادشاہت کا اعلان ہوگا، پھر تم آنا، مجھے ایمان کی بات بتانا، میں ایمان لے آؤں گا. آج میں ولی عہد ہوں، آج ایمان نہیں لاؤں گا. ایک وقت آیا کہ یہ ولی عہد تخت نشین ہوا، اس کی بادشاہت کا اعلان ہوا، لیکن اس سے پہلے اس مسافر کا جب زندگی کا وقت پورا ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھ، چنگیز خان کے بیٹے یا پوتے جو تھے اس سے میری یہ بات چیت ہوئی ہے، ابھی وہ ولی عہد ہے، بادشاہ نہیں بنا ہے، میرا انتقال ہو رہا ہے. میں وصیت کرتا ہوں کہ جس وقت وہ بادشاہ بنے گا، تخت پر بیٹھے گا، تو تم جا کر کے اسے میری یہ بات یاد دلانا اور اسے بتانا کہ ایمان کس کو کہتے. اس کے بعد اس مسافر کا انتقال ہو گیا. جب یہ تخت نشین ہوا، بادشاہت کا اعلان ہوا، تو اس مسافر کا بیٹا آیا اور کوشش کرتا رہا کہ اسے دربار تک رسائی ہو جائے اور وہ اپنے والد مرحوم کا پیغام وصیت کے مطابق بادشاہ تک پہنچائے، لیکن دربار میں اسے جانے نہیں دیا جا رہا تھا. ظاہر بات ہے، اتنے بڑے بادشاہ کا دربار ایک اجنبی کو کیسے جانے کی اجازت دی جاتی؟ کوئی اس کی بات سننے والا نہیں تھا. وہ پریشان رہا، کوشش کرتا رہا. کتابوں میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. رات کے اخیر وقت میں جب بالکل سناٹا ہوتا ہے اور دنیا خواب خرگوش میں ہوتی ہے، اس وقت یہ محل کے قریب جا کر کے اس نے اذان دی. جب اس نے اذان دی تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور اسے یہ بات بہت گراں گزری کہ یہ کون آ کر کے چلا رہا ہے جس نے ہماری نیند خراب کر دی. اس نے حکم دیا کہ گرفتار کر کے لایا جائے اور جب دربار لگے گا تو دربار میں پیش کیا جائے. اسی وقت فوجی گئے، اس آدمی کو پکڑ کر کے لا کر کے قید کر دیا، اور جب دن نکلا اور دربار سجا تو اسے لا کر کے پیش کیا گیا. تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ہماری نیند خراب کی اور رات میں آ کر ہمارے محل کے قریب تم شور مچا رہے تھے، تم کون ہو؟ تو اسے موقع مل گیا. اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق بادشاہ کو پوری بات یاد دلائی کہ میرے والد نے مجھے یہ وصیت کی تھی اور مجھے اس بات کی تاکید کی تھی کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے اور اعلان ہو گیا تھا کہ جنگل خالی کر دیا جائے، لیکن میرے والد اس جنگل سے سفر کرتے ہوئے گزر رہے تھے، انہیں پکڑ کر آپ کے پاس لایا گیا اور پھر آپ کے ذریعے یہ ساری بات ہوئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ آج میں ولی عہد ہوں، جب بادشاہ بنوں گا، تخت پر بیٹھوں گا تو تم آ کر کے مجھے ایمان سمجھانا، ایمان بتانا. لیکن ان کا انتقال ہو گیا. ان کی وصیت کے مطابق میں ان کی یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو بادشاہ کہنے لگا
جس دن سے میں تخت پر بیٹھا ہوں اس دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر انہوں نے ایمان کی تفصیل سنائی، سمجھائی، بتائی، اور چنگیز کی اولاد میں ہلاکو خان نے اسلام قبول کیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ پھر اس نے مسلمانوں کے لیے جو کام کیا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ علامہ اقبال نے اس پوری تاریخ کو ایک شعر میں جمع کیا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ پوری تاریخ ایک شعر میں علامہ اقبال نے بیان کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج ہندوستان میں جو لوگ اسلام سے محروم ہیں وہ اسلام کے انتظار میں ہیں۔ آج وہ دین حق کے متلاشی ہیں۔ اگر سلیقے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اگر دنیا والوں کے سامنے اسلام اور ایمان کا تعارف کرایا جائے، وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے، اور آنے والی صدی اور آنے والا وقت اسلام کا وقت ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے حالات سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب وہ چیز اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ آج ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کے تئیں، اس کی بھی ایک حد ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ نفرت اور یہ ظلم و بربریت اور یہ موب لنچنگ اور اسلامی احکامات کو مٹانے کی کوشش اپنی حد تک پہنچے گی، اور پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوگی جو آپ نے دی ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اسلام اس گھر میں داخل ہو کر کے رہے گا۔ ظاہر بات ہے حضور کی پیشن گوئی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الرَّسُولِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور رسول کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ پیشن گوئی پوری ہوگی، ہم نہیں تو ہماری اولاد دیکھے گی انشاءاللہ۔ ہمیں مایوسی نہیں ہے، ہم صحیح معنوں میں اگر مسلمان بن گئے اور اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے تو دنیا خود بخود حلقہ بگوش اسلام ہوگی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ہی صحیح معنوں میں مسلمان نہیں۔ آج ہم میں 2 سے 2.5% لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 97-98% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز جیسا عمل اگر مسلمانوں میں نہیں ہے تو دوسرے احکامات کہاں سے آئیں گے؟ آج رونا اسی بات کا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں۔ اس لیے آپ کے درمیان میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے پاس مکتب میں آتے ہیں، آپ ان کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین دھرم مذہب اسلام ہے، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ سچا، سب سے برحق اور سب سے زیادہ کامل و مکمل دین ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین اسلام، جو ہمیں کھانے کا، پینے کا، سونے کا، پیشاب پاخانہ کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے کا، بات کرنے کا،
سب چیز ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہم نے بٹھا دی تو انشاءاللہ ہمارے یہ بچے اور بچیاں کبھی بھی مرتد نہیں ہوں گے، کبھی خاندان کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی ماں باپ کا سر شرم سے نیچے نہیں ہوگا۔ یہ کام ہمیں مکتب کے ذریعے کرنا ہے، کریں گے۔ میں جامعہ حسان ابن ثابت کے ذمہ داران کو، اساتذہ کرام کو اور اس مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے والدین اور سرپرستوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ ایک ماں باپ ہونے کی ذمہ داری آپ پوری کر رہے اور اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنانے کے لیے آپ انہیں مکتب میں بھیج کر کے قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کا، دین کی بنیادی باتوں کے سیکھنے کا اور اچھے اخلاق سے متصف ہونے کا آپ انہیں موقع دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت و افتخار کا ذریعہ بنیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا مَعَ خُلُودِكَ۔ اللہم لَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى، وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ، وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَى، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔ اللہم لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن حکما وعدلا۔ اللہم اغفر ذنوبنا وامح عیوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللہم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك۔ اللہم اعنا على تلاوة کتابك وکثرة الذکر لك والشکر لك۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہم انا نسألك الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللہم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللہم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور۔ یا عالم ما في الصدور اخرجنا یا من الظلمات إلى النور۔ اللہم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا ووفاء بعہدك واتباعا لسنة نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم انا نسألک توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم تیری مدد کے بغیر کسی نیکی کا کرنا ممکن نہیں ہے اور کسی گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ پروردگار عالم اپنی مدد شامل حال فرما۔ ہمارے دل اور پیشانیاں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جس طرف چاہتے ہیں اس طرف پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرما، ہمیں ایمان کامل عطا فرما، ہمیں اسلامی احکامات پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والا بنا۔ پروردگار عالم ہمیں اچھے اخلاق سے متصف فرما۔ اے اللہ ہماری جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما، ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان بستے ہیں، اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، ان کی عزت و آبرو کی، ان کی دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روئے زمین پر مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، قبرستانوں درگاہوں کی حفاظت فرما، تمام اوقاف کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت مرحومہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، اے اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، اپنی آخرت میں اپنے بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم امت میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ امت میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم تیرے نیک بندوں نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ پروردگار عالم زندگی کے تمام شعبوں میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم پر چلانے کے فیصلے فرما، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما، بڑوں کی عزت اور توقیر کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والا بنا۔ پروردگار عالم تیرے نیک بندے جس راستے پر چل کر تجھ تک پہنچے ہیں اے اللہ اس راستے پر ہمیں بھی چلانے کے فیصلے فرما، صراط مستقیم پر چلنا مقدر فرما۔ پروردگار عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہم بھی انہی دعاؤں کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی ہمارے حق میں بھی ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ جن جن شرور و آفات سے پناہ چاہی ہے ہم تمام کو بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، خدمت کرنے والا اچھا عملہ عطا فرما۔ ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں اے اللہ اسلام کی حقانیت کو راسخ فرما اور عطا دم آخری اسلام پر ایمان پر قائم رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تمام مدارس اور مکاتب کی خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والوں کی جان، مال، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اس بھلائی سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ انہیں مالا مال فرما۔
اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔